بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھی نام آئے درود شریف نہیں پڑھتے ہو، خدا جانے کیا وجہ ہے۔ وہاں تو بڑے جھنڈیاں لگاتے ہو اور یہاں درود بھی نہیں پڑھتے ہو۔ جہاں 1 کا لاکھ ملتا ہے وہاں تو 1 کا لاکھ نہیں ملتا، گناہ ہوتا ہے کہ بدعت کر رہے ہوتے ہو۔ وہاں تو درود پڑھنا جو ہے میلاد میں وہ تو بدعت ہے۔ بدعت میں تم بڑے جھوم جھوم کے درود پڑھتے ہو، اور جہاں 1 پر 1 لاکھ درود کا ثواب ملے وہاں تمہارے منہ سے صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں نکلتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر حضور کا درود زبان پہ جاری نہ ہو اور درود میں لذت نہ ملے تو سمجھو میرے دل کے اندر سیاہی آ گئی، شقاوت ہے اور بدبختی۔ علاج کیا ہے؟ استغفار، کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرو اور اللہ سے دعا مانگا کرو کہ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک۔ اسی طرح دعا ہے اللہم ارزقنی حبک وحب نبیک وحب من یحبک وحب عمل من یقربنی الی حبک۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، اپنے پاک نبی کی محبت نصیب فرما، اور جو اللہ رسول کو محبوب رکھے ان کی محبت نصیب فرما، اور ہمیں وہ عمل نصیب فرما جس سے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں اضافہ ہو۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ دعا میں رونا نہ آئے اور درود پاک پڑھنے میں لذت نہ آئے تو سمجھو کہ میرا دل سیاہ ہو گیا ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ شقاوت آ گئی ہے، اس شیشے پہ زنگ لگ چکا ہے، اور شیشے پہ جب زنگ لگا ہو نا تو آدمی کو اپنا چہرہ بھی صاف نظر نہیں آتا۔ تو اس لیے ہمیشہ اس کا علاج یہی ہے، وضو ہو نہ ہو، چلتے پھرتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور دل میں یہ ہو کہ اس سے میری دل کی حالت ٹھیک ہو جائے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا نا کہ اولیاء اللہ دل کی حالت پہ زور دیتے ہیں اور دلوں پہ ضرب لگواتے ہیں، تاکہ دل ٹھیک ہوگا تو بات ہوگی نا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، فوت ہو گئے، میرے استاد بھی تھے۔ میں نے جب ان سے پڑھا ہے نا، میرے خیال میں اس وقت ان کی عمر 90 سال کے برابر تھی۔ 8-10 سبق بھی پڑھاتے تھے، حدیث کے بھی، فقہ کے بھی، صرف نحو منطق، ہر فن کی کتابیں پڑھاتے تھے، اور روزانہ 1 لاکھ درود شریف بھی پڑھتے تھے۔ اس بڑھاپے میں اتنے سبق پڑھاؤ، یعنی صبح کے بعد بیٹھتے نا جی، دوپہر ہو جاتے تھے سبق پڑھاتے پڑھاتے۔ اچھا، پھر اس کے بعد 1 لاکھ درود شریف پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو وہ درود پڑھنے دیں نہ پڑھنے دیں۔ اصل بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نا، تو میں نے ایک رات دیکھا، میرے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے والد صاحب کی وجہ سے، اور مجھے یاد ہے کہ وہ پیغام بھیجتے تھے گھر کہ مکی صاحب کی دادی سے کہیں کہ مکی صاحب کے لیے وہ ذرا سالن جو ہے وہ اس کو ذرا ٹھیک بنا کے بھیجیں، وہ بڑا آدمی ہے، وہ ہمارے بیچارہ شرم کے مارے کھاتا ہے، طلباء کے ساتھ بیٹھ کے اس کو مزہ نہیں آتا کھانے میں۔ تو وہ کھانا کیا صاف بناتی تھی، ساگ دال ہوتی تھی، اس کو تھوڑا سا تڑکا لگا دیا گھی کا، بس وہ بھیج دیا۔ تو میرے ساتھ بڑی محبت کر۔ میں ایک دن گیا، میں نے دیکھا رات کو مسجد میں اکیلے بیٹھے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ تو میں حیران ہو گیا کہ بھئی درود شریف پڑھتے ہوئے مسکرانے کا کیا مطلب ہے؟ اس وقت تو میں نے جرت نہیں کی، نہ میری طاقت تھی، میں شاگرد تھا۔ یہ تو آج ہے نا، استاد کو کوئی کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ جس کے پاس پڑھتے ہیں اسی استاد کی مخالفت کرتے ہیں۔
اسی لیے شیخ سعدی کا ایک مشہور شعر ہے، وہ ہمیشہ کہتے تھے سعدیہ شیرازیہ سب کے مدح کمزات رہا، کمزات چوں ملا شود گلہ کند استاد رہا۔ وہ فرماتے تھے کسی کم ذات کو نہ پڑھایا کرو، یہ جب مولوی بنے گا تیرا سب سے پہلے تیرا گلہ کرے گا۔ تو حقیقت ہے۔ حضرت سندھی کو والے صاحب نے کہا تھا کہ حضرت آپ پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، حرم میں بیٹھ کے پڑھائیں، لاکھوں آدمی آپ کے فرمان لگے مولوی صاحب کیا کہتے ہو، استاد بھی مر گئے شاگرد بھی مر گئے۔ استاد ہمارے تھے حضرت گنگوہی اور حضرت مدنی، اور شاگرد میں تھا کہ بغیر گناہ کے صرف استاد کی خدمت کے لیے جیل ساتھ چلا گیا۔ انہوں نے کہا آج تو جن کو ہم پڑھاتے ہیں وہ سی آئی ڈی میں جا کے ہماری رپورٹیں دیتے ہیں، ان کو پڑھانے کا کیا فائدہ، ان سے تو نہ پڑھانا بہتر ہے۔ تو خیر دوسرے دن صبح کو کبھی کبھی شفقت فرماتے تھے، کہتے مولوی مکی کی چائے لے آؤ۔ میں چائے بنواتا تھا نا اپنی ان سے چھپ کے کہ ان کو پتہ نہ لگے، حالانکہ ان کو پتہ لگ جاتا تھا۔ میں ناشتہ الگ بنواتا تھا تو بھائی مولوی مکی سے چائے کی پیالی لے آؤ، چائے لے، میں خود لے کے گیا، اب استاد ہیں۔ میں نے کہا حضرت رات آپ بیٹھے مسکرا، تم کہاں تھے؟ میں نے کہا حضرت میں کھڑکی سے دیکھ رہا تھا، کہنے کہ درویش شریف پڑھتے ہوئے اتنی لذت آ رہی تھی کہ میرا منہ میٹھا ہو جاتا تھا۔ آپ کو بھی کبھی لذت آئی ہے درود میں؟ کہاں سے لذت آئے؟ ہمارا پتہ مسلمان بھی ہم ہیں کہ نہیں ہیں۔ مجھے خود والد صاحب نے بیماری کے دنوں میں آخری دنوں میں کہا دیکھو دیکھو باغ دیکھو، سبحان اللہ کیسا خوبصورت باغ ہے۔ میں نے کہا نعوذ باللہ والد صاحب کے دماغ پہ اثر ہو گیا ہے، بڑھاپا ہے نا، کہاں باغ ہے؟ میں نے کہا حضرت کہاں سا باغ؟ کہا درویش شریف پڑھتے نہیں ہو تو تمہیں باغ کہاں سے نظر آئے؟ درود پڑھو تو تمہیں بھی نظر آئے نا۔ تو اس لیے کم از کم چلو آگے پیچھے نہ پڑھو، جب نام سنو اس وقت تو پڑھ لو، چونکہ نہ پڑھنے والا تو بخیل ہے کہ حضور کا نام سنے اور نہ آپ پہ درود بھی نہ پڑھے۔ چلو پورا نہیں پڑھ سکتے ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم